آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں قرآن مجید سے کچھ آیات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا، اور جس سے یہ بات انشاءاللہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مت کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ محض ایک جذباتی مسئلہ ہے، یعنی حرمت رسول کا مسئلہ یہ محض جذباتی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ دے کہ جی اس مسئلہ کی آڑ میں اپنی سیاست کو چمکایا جا رہا ہے، اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر بات کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور نہ یہ جذباتی مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے بظاہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے پاس جب آپ کوئی درس دیا کرتے، کوئی خطبہ دیا کرتے، تو آپ کے دروس میں اور آپ کے خطبات کے اندر مسلمان تو ہوتے ہی ہوتے تھے، بعض اوقات یہودی بھی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو اگر کسی مسلمان کو ایک بات سمجھ نہ آتی تو وہ آپ کی مجلس میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ راعنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیر و مرشد، آپ ذرا ہماری رعایت رکھیں۔ کیا معنی ہوتا تھا کہ ہماری رعایت رکھیں؟ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ سمجھا دیں۔ اور اس کے لیے وہ ایک لفظ بولتے تھے راعنا، راعنا۔ یہ سورہ البقرہ اور اس کی 104 نمبر میں یہ لفظ موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ذرا ہمارا خیال رکھیے، چونکہ آج کل انگلش کا بڑا زور ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا وہ انگلش کو بڑا یعنی چاہتے ہیں، تو انگلش میں ایک جملہ بولتے ہیں ایکسکیوز می، تو یہ جو لفظ ہے نا راعنا، یہ اس کا معنی ہوتا تھا کہ ذرا ہمارا خیال رکھیے، ذرا ہماری طرف توجہ دیجئے۔ تو ہوتا یہ کہ آپ کی مجلس میں جو یہودی ہوتے نا تو وہ یہودی اس لفظ کو بدل دیتے، لیکن بدلتے کیسے؟ وہ جو راعنا عین ہے نا اس کے نیچے ہے زیر، وہ اس کو کھڑی زیر پڑھ لیتے۔ اب کھڑی زیر پڑھیں تو اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے، تو اب پڑھا جاتا راعینا، راعینا۔ اب اس کا معنی ہی بدل جاتا، اس کا معنی یہ ہوتا کہ اے ہمارے چرواہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے نا اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ معنی یہ ہوتا کہ تو ہمارا چرواہا ہے، تو ہمارا نوکر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ ان کا اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس لفظ پر ہی بین لگا دیا، فرمایا بس خبردار،
مسلمانوں تم نے بھی اب اپنی مجلسوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا. کیوں؟ اس لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا پہلو ہے، اس میں آپ کی بے ادبی والا پہلو موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے اوپر ہی قیامت تک کے لیے پابندی لگا دی، بین لگا دیا کہ آج کے بعد تم نے راعنا نہیں پڑھنا، نہیں کہنا، بلکہ اس کا متبادل بتا دیا. فرمایا اس کی جگہ پہ کہہ لینا انظرنا. انظرنا اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا ہماری طرف دیکھیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے محبوب کی عزت اور آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت کا اتنا لحاظ کہ جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلتا تھا اللہ نے اس لفظ کے اوپر ہی پابندی لگا دی. ذرا قرآن مجید کی آیت سنیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا اے ایمان والو تم نے آئندہ سے راعنا کا لفظ نہیں کہنا، اس کی جگہ پہ انظرنا کہہ لینا، اور ویسے بات بھی ذرا غور سے سنا کرو. فرمایا اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی حرمت اور عزت کا اتنا خیال. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو منافقین تھے، منافقین وہ جب اپنی مجلسیں برپا کرتے، مجلسوں کے اندر وہ اللہ تعالی کا بھی مذاق اڑاتے اور مجلسوں کے اندر قرآن کی آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے اور اپنی مجلسوں کے اندر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کرتے. اور جس وقت ان کی کوئی اس طرح کی خباثت پکڑی جاتی کہ وہ اپنی کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہوتے، اور جب ان کا کوئی اس طرح کا معاملہ وہ یعنی کہ کھل جاتا، راز افشا ہو جاتا، ان کی خباثت منظر عام پر آ جاتی، تو اب اگر ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تم کیوں اس طرح کی بکواس کر رہے تھے، اس طرح کی واہیات باتیں اللہ رسول کے بارے میں تم کر رہے تھے، تو وہ کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے سورہ النساء ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 65 اور 66، فرمایا جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم اللہ رسول کی شان میں یہ گستاخانہ الفاظ، یہ گستاخانہ جملے، یہ گستاخانہ باتیں کیوں کر رہے تھے، تو ان کا کیا جواب ہوتا؟ فرمایا والا ان سألتہم، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے تو ان کا جواب ہوتا انما کننا نخوض ونلعب. او بھائی ہم کون سا سیریس انداز میں کہہ رہے تھے، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، گپے مار رہے تھے، بس گپوں کے اندر اس طرح کی کوئی باتیں نکل گئی ہیں، ورنہ ہم نے کوئی ایسی ویسی بات آمادہ نہیں کہی، بس گپے مارتے مارتے کھیلتے کھیلتے کوئی بات نکل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے پوچھو اب باللہ وبآیاتہ وبرسولہ کنتم تستہزئون. اور نالائکو کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے، کھیل کود کے لیے اور گپے مارنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور قرآن کی آیتیں ہی ملی ہیں؟ تم نے اگر مذاق اڑانا تھا تو اللہ رسول کا ہی مذاق اڑانا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ آ کر معذرتیں کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ بس ہم سے ایسے ویسے ہو گیا، ہم سے ایسے بات نکل گئی۔ فرمایا لا تعتذروا، تم اب معذرتیں نہ کرو، اب اپنے عذر بہانے نہ پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے انکار کر دیا، کفر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے وہ اگر مسلمان بھی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا وہ اگرچہ کلمہ بھی پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ النساء اور آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے رسول کا مذاق اڑا کر، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو رسول کا مذاق اڑانا، رسول کے بارے میں گستاخی کرنا، یہ کفر والا کام ہے، یہ بندے کو کفر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد منافقین جو تھے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، اس کے ساتھ اس کی جو باقی کمپنی تھی، اس کے جو باقی ہم نوا تھے، انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ایک سفر کے اندر یہ کہہ دیا، ایک سفر کے اندر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کی کوئی آپس میں ان بن ہو گئی۔ وہاں عبداللہ بن ابی کو اپنا خب سے باطن ظاہر کرنے کا موقع مل گیا، لہذا عبداللہ بن ابی وہاں پر کیا بکتا ہے، کہنے لگا کہ لا ارجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ اب جب ہم مدینے میں جائیں گے نا تو وہاں پر جو سب سے عزت والا ہے وہ سب سے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ اور اس نے سب سے عزت والا اپنے آپ کو کہا اور سب سے ذلیل اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معنی یہ تھا کہ میں مدینے میں جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو میں مدینے سے نکال دوں گا، یہ اس نے بات کہی۔ بات چلتی چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، پوچھا، وہ ظالم مکار وہ فوراً اپنی بات سے ہی مکر گیا، کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ظالم قسمیں اٹھا کر اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے معذرتیں کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر وحی اتار کر اس کا پول کھول دیا، فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے، اس نے یہ کہا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَضَلُّ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا عزت والا کہتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے، اور یہ منافق جو ہیں وہ اس قاعدے اور کلیے کو نہیں سمجھتے کہ عزتوں کا مالک کون ہے، وہ تو اللہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ ظاہری رکھ رکھاؤ، یہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر ٹھاٹ باٹ اور یہ سجدت، یہ آؤ بھگت، اور یہ دنیا کے اندر یہ ظاہری طور پر یہ جو ہے نا بناوٹی قسم کا یہ پروٹوکول، یہ کوئی عزت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔
تو اگر منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے فوراً سورۃ المنافقون اتاری، اور سورہ المنافقون اتار کر اللہ نے ان منافقوں کی خباثت کی پوری خبر لی اور ان کا پول کھولا کہ یہ اپنے آپ کو بڑی عزت والے کہتے ہیں، عزتیں تو ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر چوتھا مقام دیکھیے، چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ دو بڑے بڑے عظیم سردار، کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ اور جناب عمر بن خطاب، اتنے عظیم سردار ہیں مسلمانوں کے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام ہے تو ان کا مقام ہے۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ان دونوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو اور آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو موجود ہے، لہذا چونکہ یہ چیز یہ ایک بے اختیار قسم کا معاملہ تھا، آواز کا ذرا بلند ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، قرآن میں آیت اتاری، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں ہوں، آپ کے پاس بیٹھے ہوں، آپ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، بلند نہ کیا کرو۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے، تمہاری اس معمولی کوتاہی کی وجہ سے، تمہاری اس غفلت کی وجہ سے تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شرک والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو، ایک بدعت والا ایسا عمل ہے جس کے ساتھ انسان کے تمام اعمال ضائع اور بیکار اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتد ہونے والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی انسان کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اتنا بڑا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سورہ الحجرات ہے، پہلے میں نے آیت نمبر 2 پڑھی ہے، اب اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں۔ بنو تمیم کا قبیلہ آیا، یہ ایک دیہاتی قبیلہ تھا اور شہری ادب آداب سے ناواقف تھا، شہری تہذیب اور تمدن سے ناآشنا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ شہر کی تہذیب کیا ہے۔ وہ ایک گاؤں سے اٹھ کر قبیلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دور سے کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگا، کہنے لگا یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکلیے، ہماری بات سنیے آ کر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس طرح آوازیں دے رہا ہے، یا محمد اخرج علینا، حالانکہ باوقار طریقہ کیا تھا، سنجیدہ طریقہ کیا تھا کہ کسی نے کسی کو بلانا ہو، کوئی بات کرنی ہو، دروازے پہ جائے، جا کر دروازہ نوک کرے، دروازہ کھٹکھٹائے اور سائڈ پر کھڑا ہو جائے، باہر نکلنے کا انتظار کرے، جب وہ گھر والا باہر نکلے تو اس سے بات کرے، یہ تو ہے سنجیدہ طریقہ۔ لیکن وہ کیا آئے، نہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کوئی اس طرح کا انداز، دور سے کھڑے ہو کر یا محمد اخرج علینا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز ہی بڑا برا لگا، یہ انداز ہی تمہارا بنی تمیم والو اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے دور کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے یا محمد اخرج علینا، فرمایا ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ برداشت کرتے، صبر سے کام لیتے، فرمایا جب آپ کے آرام کا وقت تھا اتنی دیر ویسے ہی رک جاتے، اور جب آپ اٹھتے باہر آتے تو اپنی بات کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا یہ تو تھا باوقار طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آوازیں دینے کا انداز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس پر بھی نوٹس لیا، اللہ نے اس پر بھی ان کی باقاعدہ خبر لی کہ تم نے یہ کیوں انداز اپنایا۔ قرآن مجید کے اندر یہ چھٹا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک کافرہ تھی، کافرہ، اللہ اکبر، اور مشرکہ عورت، اور وہ کون تھی بلا؟ وہ کافرہ، وہ مشرکہ عورت، وہ تھی ابو لہب کی بیوی، اور جس کا نام ام جمیل تھا۔ یہ ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر طرح طرح تنگ کیا کرتی تھی اور آپ کو پریشان کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی وَمُزَمَّمًا عَصَيْنَا وَأَمْرَهُ قَلَيْنَا، کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نام بگاڑا، اور کیا کہتی ہے مزمم، حالانکہ آپ کا نام کیا ہے محمد، تو اس نے محمد کو ذرا تبدیل کر کے بدل کے کہا مزمم۔ اب مزمم کا معنی کیا ہے؟ مذمت کیا ہوا۔ تو اس نے یہ بات کہی اور آ کر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مزمم، بتا کئی دنوں سے تو رات کو اب اٹھ نہیں رہا، وہ رات کے پچھلے ٹائم جو آپ کے پاس شیطان آیا کرتا تھا، نعوذ باللہ، اس نے شیطان کس کو کہا؟ جناب جبرائیل کو۔ وہ جو آپ کے پاس شیطان آیا کرتا تھا نا، وہ قرآن لے کر، وہ وحی لے کر، تو وہ آج کل آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور روٹھ گیا ہے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز، یہ گستاخی بھی اللہ کو گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے حرمت رسول کی خاطر پوری قرآن میں سورت اتار دی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی کافر، کوئی کافرہ، کوئی مشرک، کوئی مشرکہ، کوئی منافق، کوئی منافقہ، کوئی بدبخت مرد، کوئی بدبخت عورت، کوئی کمینہ مرد یا کوئی کمینی عورت اگر کوئی گستاخی کا انداز اپناتا ہے یا اپناتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ذرا بھر بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فوراً اس کی خبر لی ہے۔ مکے کا ایک بہت بڑا گستاخ تھا، اللہ کے
کے نبی کا سگا چچا تھا جس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صفا پہاڑی پر اپنے عزیز و اقارب کو بلایا اور وہاں پر ان کو آپ نے کچھ باتیں وہ توحید کے بارے میں فرمائی. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. اے مکے والو بتاؤ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں, میرے دن تم نے دیکھے, میری راتیں تم نے دیکھی, میری خلوتیں تمہارے سامنے, میری جلوتیں تمہارے سامنے, تمہارے درمیان میں نے بکریاں چرائی ہیں, میں نے لین دین کیا ہے, میں نے کاروبار کیا ہے, میری شادی تمہارے سامنے ہوئی, میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پہلو وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے. بتاؤ 40 سال کا ایک لمبا دورانیہ, کبھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو, کوئی فراڈ کیا ہو, کوئی جھوٹ بولا ہو, بددیانتی کی ہو؟ سارے مکے والے کہنے لگے نا, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے, بددیانتی کرتے, دھوکہ بازی کرتے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو پھر, میں نے اگر 40 سال کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, اور اب جو میں تمہیں بات کہنے لگا ہوں وہ بات بھی سچی بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا مشکل کشا مختار کل نہیں. یہ تمہارے لات منات عزا ہبل یہ سارے بے اختیار ہیں, ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. عزتوں کا مالک, ذلتوں کا مالک, صحت تندرستی دینے والا, نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. پھر اس بات کو بھی مان جاؤ تو وہاں پر یہ ابو لہب ہی اٹھا تھا, اس نے اللہ کے نبی کی حرمت کو پامال کیا تھا, اس نے حرمت رسول کو پامال کیا, اور اس نے کہا تھا الہذا جمعتنا, اے محمد کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ اے محمد تو تباہ ہو جائے, اے محمد تو برباد ہو جائے. اس نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تبت یدا ابی لہب وتب. تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ, وتب, اور وہ تباہ ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور اس کی کمائی. کمائی سے مراد اس کی اولاد. فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب یہ داخل ہوگا ان شولوں والی آگ میں, ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے. اب ذرا غور فرمانا, اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, اور وہ برباد ہو گیا. اللہ قبر منور فرمائے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے اسی حرمت رسول پر ایک جگہ تقریر فرمائی لاہور کے اندر. انہوں نے یہی سورت پڑھی تبت یدا ابی لہب, اور اس سورت کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ مفسرین کو جا کر دیکھو, مفسرین کہتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہے, جو نبی کی بدتمیزی کرتا ہے, نبی کے خلاف نبی کی گستاخی کرتا ہے, قرآن کی یہ سورت بتاتی ہے کہ وہ آدمی واجب القتل ہے, وہ آدمی واجب القتل ہے. کیسے؟ تبت یدا ابی لہب وتب, تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا.
یعنی اللہ نے خبر بھی دے دی کہ اب یہ ظالم ابو لہب یہ بچے گا نہیں، اپنے برے انجام سے کبھی نہیں بچے گا، یہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا اور یہ کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لہذا گستاخ رسول جو ہے وہ کسی صورت بھی معافی کے قابل نہیں ہے، وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مکے کے مشرکوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا ابراہیم، پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی فوت، تیسرا ہوا وہ بھی فوت، چوتھا بیٹا ابراہیم جو آپ کی یعنی لونڈی سیدہ ماریا قبطیہ کے بطن سے تھا، 18 ماہ تک اس بچے کی عمر چلی گئی، 1.5 سال کا بچہ تھا اور یہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ بس کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا، تو بس اب انتظار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ وفات پا جائے گا، اس کی آگے نسل تو ہے نہیں، بس یہاں پر اس کا سارا مشن، اس کی ساری دعوت اور اس کا سارا پروگرام ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا ہے، یہ محمد نسل کٹا ہے، اس کی آگے نسل نہیں چلنی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیا، وفات پا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، اس کی آواز دعوت تبلیغ دب جائے گی۔ فرمایا نا نا نا، فرمایا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں وہ دم کٹے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جگہ جگہ گونجے گا، قریہ قریہ گونجے گا، ایک ایک گلی میں، ایک ایک نگر میں آپ کی آواز اور آپ کی شان وہ مدحت گونجے گی۔ تم کہتے ہو کہ آپ کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا۔ آج دیکھ لو میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے 7 بر اعظم کوئی ایک بر اعظم نہیں ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ، کوئی ایک ملک ایسا نہیں، کوئی ایک شہر ایسا نہیں، کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہے الحمدللہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے نہیں ہو رہے۔ جہاں جہاں آذانیں گونجتی ہیں وہاں اللہ کی الوہیت کا ڈنکا بجتا ہے اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی اعلان ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو حرمت رسول کا مسئلہ ہے یہ بڑا نازک اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں 10 قرآن مجید کے مقامات وہ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ ان 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اور عزت کو اور ناموس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے۔ ایک عربی کا شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، بڑی پیاری بات۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک جانور ہے نا جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، چمگادڑ، جب دن کے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں پڑتی ہیں تو یہ چبھن محسوس کرتا ہے، تو اس وقت یہ سورج کو دیکھ کر سورج کو ملامت کرتا ہے، سورج کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شاعر کہتا ہے کہ رات کا جب وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت کئی کتے جو ہیں اور ساتھ ساتھ کتیاں ایسی، وہ جب چاند کو دیکھتی ہیں تو چاند کو دیکھ کر وہ کتے اور وہ کتیاں بھونکتی ہیں۔ تو شاعر اس منظر کی عکاسی اپنے شعر میں کرتا ہے، کہتا ہے وَلَوْمَةَ الْخُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسَ، کہ یہ چمگادڑ اگر یہ سورج کو ملامت کرے
تو اس کی ملامت سے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہے. وَعُوَاءُ الْقَلْبِ لَا يُظْلِمُ الْبَدْرَ، اور اگر کتے جو ہیں وہ چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں تو اس سے کتوں کا ہی تو نقصان ہو سکتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. ہمارے نبی، ہمارے پیر و مرشد وہ ایک سورج ہیں، جگمگاتے ہوئے سورج ہیں، چمکتے دھمکتے سورج ہیں، ساری کائنات کے لیے سورج ہیں، ہدایت کے سورج ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا کے، یہ عیسائی، یہ صلیبی، یہ یہودی اور یہ ہندو، یہ ساری دنیا کے چمگادڑ اگر اس سورج کو دیکھ کر سورج کو ملامت کرتے ہیں تو ہمارے سورج پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر ساری دنیا کے یہ کافر، یہ صلیبی اور یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ بے ایمان، یہ سارے مل کر یہ کتے اور یہ کتیاں اگر اس چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں تو ہمارے اس 14ویں کے چاند کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا.